بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پردیس میں میری نیندیں حرام ہو چکی تھی جب سے میرے دوست نے فون پر کہا تھا کہ جلد اپنی بیوی کی خبر لو، اس لیے میں بغیر بتائے پاکستان واپس لوٹا۔ گھر میں داخل ہوا تو بیوی کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ پچھلی بار جو سونے کے کڑے بھیجے تھے وہ ماں کے ہاتھ میں تھے اور میری بیوی سخت دھوپ میں بیٹھے برتن دھو رہی تھی، لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ صحن کے پلر کے ساتھ ایک زنجیر بندھی ہوئی تھی اور اس کا دوسرا سرا سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا، مگر میں پہلے ہی آدھی بنی ہوئی عمارت کی چھت پر سیمنٹ سے بھری تگاری کندھے پر اٹھائے کھڑا تھا۔ رات کی ادھوری نیند ابھی تک آنکھوں میں چبھ رہی تھی اور ہاتھوں پر بڑے چھالے ہر قدم پر جل رہے تھے۔ ٹھیکیدار دور سے چیخ کر جلدی جلدی کام کرنے کا کہہ رہا تھا کیونکہ آج چھت ڈالنی تھی۔ میں نے دانت بھیج کر ایک اور تگاری اٹھائی اور ڈگمگاتے بانسوں پر قدم رکھ دیا۔ نیچے نظر گئی تو ایک مزدور کا ننھا بیٹا اپنے باپ کے لیے پانی کی بوتل لیے کھڑا تھا۔ بچہ بار بار اوپر دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور اس کا باپ بھی تھکن بھول کر اسے ہاتھ ہلا دیتا۔ ایک لمحے کے لیے میرے قدم رک گئے۔ میرے دل میں عجیب سی کسک اٹھے کیونکہ میرے نصیب میں نہ بچپن آیا تھا نہ آرام۔ مجھے تو اتنا ہی یاد تھا کہ ہوش سنبھالتے ہی مزدوری میری قسمت بن گئی تھی۔ میں نے نظریں جھکا لی اور پھر خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ دوپہر ہوتے ہوتے دھوپ آگ برسانے لگی۔ سر پر بندھا پرانا رومال بھی پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ ہم سب مزدور ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ کسی نے ٹفن کھولا تو اس میں سالن کی خوشبو پھیل گئی۔ کسی کے پاس آلو کی سبزی تھی اور کسی کے پاس اچار۔ میں نے اپنی جیب سے کپڑے میں لپٹی 2 خشک روٹیاں نکالی۔ ایک روٹی کا ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ سامنے ایک بوڑھا مزدور اپنے ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ شاید وہ گھر سے کھانا لانا بھول گیا تھا۔ میں نے بغیر کچھ کہے اپنی ایک روٹی اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے انکار کیا مگر میں ہنس کر بولا کہ چچا بھوک سب کو لگتی ہے۔ وہ خاموشی سے روٹی لینے لگا اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے اپنی بھوک سے زیادہ اس کی خاموشی بھاری لگ رہی تھی۔ شام ڈھلنے سے پہلے جب حساب ہوا تو ٹھیکیدار نے میری مزدوری میں سے کچھ پیسے یہ کہہ کر کاٹ دیے کہ آج صبح میں چند منٹ دیر سے پہنچا تھا۔ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ راستے میں پنکچر ہو گیا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں جانتا تھا اگر زیادہ بحث کی تو کل سے کام بھی ختم ہو جائے گا۔ بازار سے گزرتے ہوئے میری نظر پھلوں کی ایک ریڑھی پر پڑی۔ سرخ سیب بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ دل چاہا امی کے لیے 2 سیب لے جاؤں کیونکہ کئی دنوں سے ان کی طبیعت خراب چل رہی تھی، مگر جب جیب میں موجود پیسے گنے تو قدم خود ہی آگے بڑھ گئے۔ میں نے آدھا کلو آٹا لیا، تھوڑی سی دال لی کیونکہ یہ سب ضروری تھا۔ دکاندار نے پیسے گنے تو چند روپے کم نکل آئے۔ میں نے شرمندگی سے کہا باقی کل دے دوں گا۔ اس نے میری طرف دیکھا پھر خاموشی سے تھیلا میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے شکریہ بھی آہستہ سے کہا کیونکہ غریب آدمی کی آواز بھی اکثر اس کی جیب کی طرح چھوٹی ہو جاتی ہے۔ گھر پہنچا تو دروازہ حسب معمول آدھا کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوا تو امی پرانی چارپائی پر بیٹھی کپڑوں پر پیون لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی مگر ان کی کھانسی نے مسکراہٹ کو درمیان میں ہی روک لیا۔ میں نے جلدی سے دوائی ان کے ہاتھ میں دی تو وہ دوائی کو دیکھنے کے بجائے میرے چہرے کو دیکھتی رہی۔ میرے کپڑے سیمنٹ سے اٹے ہوئے تھے، ہاتھ زخمی تھے اور جوتوں کے اگلے حصے پھٹ چکے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا اور صرف اتنا کہا کہ بیٹا آج پھر بہت تھک گئے ہو۔ میں نے ہنسنے کی کوشش کی اور کہا کہ تھکن تو امی ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے خواب پورے ہو جائے۔ میرے خواب تو ابھی روزی کی تلاش میں میرے ساتھ اینٹیں اٹھاتے ہیں۔ رات کو بجلی چلی گئی تو ہم دونوں صحن میں بیٹھ گئے۔ آسمان پر ستارے بہت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ امی نے میرے سامنے روٹی رکھی مگر خود صرف پانی پی کر خاموش بیٹھ گئی۔ میں جان گیا کہ انہوں نے اپنا حصہ بھی میرے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے آدھی روٹی توڑ کر ان کے ہاتھوں میں رکھ دی مگر وہ لینے پر تیار نہ ہوئی۔ کافی دیر تک ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر آخرکار ہم نے وہی ایک روٹی آپس میں بانٹ لی۔ اس رات بھی پیٹ پورا نہیں بھرا مگر ایک دوسرے کا دل رکھنے کی کوشش ضرور کرتے رہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہی غربت جلد مجھے ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دے گی جو میری پوری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ اگلے دن صبح سے ہی آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے مگر مزدوری رکنے والی نہیں تھی۔ میں گیلی مٹی میں لتڑے ہوئے جوتوں کے ساتھ ادھوری عمارت کی چھت پر اینٹیں پہنچا رہا تھا۔ بارش کبھی تیز ہو جاتی کبھی ہلکی مگر ٹھیکیدار کی آواز مسلسل گونج رہی تھی کہ ہاتھ نہ روکنا۔ میرے کپڑے بھیگ چکے تھے اور سرد ہوا جسم میں سوئیاں چبو رہی تھی مگر میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ اگر آج کام چھوڑ دیا تو شام کو گھر میں آٹا نہیں آئے گا۔ دوپہر کے قریب میرا پاؤں پھسل گیا اور میں اینٹوں کے ڈھیر پر گرتے گرتے بچا۔ ساتھ کام کرنے والے ایک بوڑھے مزدور نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہا بیٹا جان ہے تو جہان ہے، مگر میں صرف ہلکا سا مسکرا دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ غریب آدمی اگر اپنی جان کا خیال رکھنے لگے تو اس کے گھر والے بھوکے مر جائیں گے۔ شام کو مزدوری ملی تو میں نے نوٹ گنے، چند 100 روپے ہاتھ میں تھے اور خرچوں کی فہرست ذہن میں اس سے کئی گنا بڑی تھی۔ آج بھی بازار سے گزرتے ہوئے میری نظر ایک دکان پر رک گئی جہاں رنگ برنگی چوڑیاں اور کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔
ایک لمحے کو دل چاہا کہ امی کے لیے نئی چادر خرید لوں تاکہ ان کی پرانی پھٹی ہوئی چادر بدل جائے، مگر اگلے ہی لمحے آٹے والے کی دکان یاد آ گئی۔ میں خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ راشن لیا تو آدھی مزدوری وہیں ختم ہو گئی۔ میرا یہی مسئلہ تھا کہ میں روز کا راشن روز ہی خریدتا تھا، مہینے کے راشن کے لیے پیسے ایک ساتھ نہیں تھے۔ میں نے بچے ہوئے پیسے جیب میں رکھے تو یوں محسوس ہوا جیسے جیب میں پیسے نہیں بلکہ میری بے بسی پڑی ہو۔ گھر پہنچا تو دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر گیا تو دیکھا امی مدھم روشنی میں اپنی پرانی اینک لگا کر کسی کے کپڑے سی رہی تھی۔ سوئی بار بار ان کے کانپتے ہاتھوں سے چھوٹ رہی تھی، مگر وہ رکنے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے کپڑے ایک طرف رکھ دیے اور ایسے مسکرائیں جیسے سب کچھ ٹھیک ہو۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے، انگلیوں پر سوئی کے کئی تازہ نشان تھے۔ میں نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ تو وہ ہنس کر بولی محلے والوں کے 2-4 کپڑے سی دیتی ہوں، دل بھی لگ جاتا ہے۔ میں جانتا تھا وہ دل لگانے کے لیے نہیں بلکہ گھر کے خرچ میں میرا ہاتھ بٹانے کے لیے یہ سب کرتی ہیں، مگر میں نے ان کی عزت رکھنے کے لیے مزید کچھ نہ کہا۔ رات کا کھانا سامنے آیا تو صرف دال اور خشک روٹیاں تھیں۔ میں نے پہلا لقمہ توڑا ہی تھا کہ میری نظر امی کی پلیٹ پر گئی۔ ان کی پلیٹ تقریباً خالی تھی۔ میں نے فوراً اپنی روٹی ان کی طرف بڑھائی مگر وہ ناراض ہو گئی اور کہنے لگی میں کھا چکی ہوں، تم اپنا کھانا کھاؤ۔ میں بچپن سے ان کا یہ جھوٹ پہچانتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی بھوک چھپا کر میرا پیٹ بھرتی تھی۔ میں نے زبردستی اپنی آدھی روٹی ان کی پلیٹ میں رکھ دی۔ ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی مگر انہوں نے سر جھکا لیا تاکہ میں دیکھ نہ سکوں۔ کھانے کے بعد میں چارپائی پر لیٹا تو چھت کی طرف دیکھتا رہا۔ بارش کی بوندیں ٹپک رہی تھی اور ہر بوند مجھے اپنی بے بسی کا احساس دلا رہی تھی۔ امی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے بولی اکبر، میں کب تک تمہیں اس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھتی رہوں گی؟ اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا گھر بسا لو۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ آج پھر وہی گفتگو ہونے والی ہے جس سے میں کئی دنوں سے بچتا آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے خالہ کی بیٹی کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ وہ لڑکی ہمارے خاندان کی ہے، ہمارے دکھ سکھ سمجھتی ہے، اگر تم اس سے شادی کر لو گے تو مجھے بھی سکون مل جائے گا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور نظریں جھکا لی۔ میرے دل میں تو برسوں سے صرف ایک ہی نام تھا، مگر وہ نام ابھی تک میری زبان پر نہیں آیا تھا۔ میں امی کو دکھ بھی نہیں دینا چاہتا تھا اور اپنے دل سے بے وفائی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی کشمکش میں پوری رات گزر گئی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے غربت کے بعد اب ایک اور آزمائش میرے دروازے پر دستک دے چکی ہے۔ اگلے دن بھی دوپہر کی تیز دھوپ میں شہر کے ایک بڑے تعمیراتی پلازے کی چھت پر سیمنٹ کی بوریاں اٹھا رہا تھا۔ پسینہ میری آنکھوں میں جا رہا تھا اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں کئی جگہ سے چھل چکی تھی۔ اچانک ایک مزدور کا پاؤں پھسلا اور وہ اینٹوں کے ڈھیر پر جا گرا۔ ہر طرف شور مچ گیا۔ ٹھیکیدار دوڑتا ہوا آیا مگر اسے اسپتال لے جانے کی بجائے الٹا اسی پر برس پڑا کہ اگر کام نہیں ہوتا تو مزدوری کرنے کیوں آتے ہو؟ وہ زخمی آدمی درد سے کرا رہا تھا مگر کسی کو اس کی تکلیف سے زیادہ اگلے کام کی فکر تھی۔ میں نے اپنے کندھے سے گمچا اتار کر اس کے خون بہتے ہاتھ پر باندھا اور اپنے حصے کا شربت جو ابھی آیا تھا وہ بھی اسے پلا دیا۔ اس لمحے میرے دل میں ایک ہی خیال آیا کہ غریب آدمی جب گرتا ہے تو لوگ اسے سہارا دینے کی بجائے یہ پوچھتے ہیں کہ اب کام کون کرے گا۔ شام تک میں خود بھی اتنا تھک چکا تھا کہ میرے قدم جواب دے رہے تھے، مگر پھر بھی مزدوری پوری کیے بغیر واپس جانے کی ہمت نہیں ہوئی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آج کی دہاڑی نہ ملی تو رات کے کھانے کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ گھر پہنچا تو دروازے کے باہر 2 آدمی کھڑے تھے۔ میں انہیں پہچانتا تھا۔ وہ محلے کے وہی لوگ تھے جن سے امی نے کچھ مہینے پہلے ادھار لیا تھا۔ ایک نے مجھے دیکھتے ہی سخت لہجے میں کہا کہ اب تو کئی بار وعدہ کر چکے ہو، آخر ہمارے پیسے کب واپس کرو گے؟ میں نے بڑی عاجزی سے کہا کہ آج پوری دہاڑی بھی نہیں ملی، چند دن اور مہلت دے دے، مگر وہ طنزیہ ہنسنے لگے۔ ایک نے کہا کہ تم جیسے غریبوں کی زندگی وعدوں پر ہی گزرتی ہے۔ امی اندر سے یہ آوازیں سن کر باہر آ گئی۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کی اور نہایت ادب سے کہا کہ بیٹا چند دن اور صبر کر لو، اللہ نے چاہا تو 1-1 روپیہ واپس کر دیں گے۔ وہ دونوں کچھ تلخ باتیں کرتے ہوئے چلے گئے مگر ان کے الفاظ میرے دل میں کانٹوں کی طرح چبھ گئے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ غربت صرف جیب خالی نہیں کرتی، انسان کی عزت بھی آہستہ آہستہ چھین لیتی ہے۔ رات کو میں نے چپکے سے وہ پرانا ڈبہ نکالا جس میں کئی مہینوں سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر رہا تھا۔ بڑی امید تھی کہ شاید کچھ رقم بن گئی ہوگی، مگر سارے نوٹ اور سکے گننے کے بعد بھی اتنے پیسے نہ نکلے کہ قرض کا ایک حصہ بھی ادا ہو جاتا۔ میں نے خاموشی سے ڈبہ بند کیا اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ امی میرے پاس آ کر بیٹھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی کہ بیٹا ہر وقت فکر میں نہ رہا کرو، اللہ نے چاہا تو اچھا وقت بھی آئے گا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور زبردستی مسکرا دیا مگر میرے اندر سب کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے حوصلہ دینے کے لیے یہ باتیں کر رہی ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کی اپنی آنکھوں میں بھی مستقبل کا خوف صاف دکھائی دیتا تھا۔ اگلے دن میں حسب معمول کام پر جانے کے لیے نکلا تو راستے میں محلے کی مسجد کے باہر چند لوگ کسی ضرورت مند کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے۔ میری جیب میں صرف اتنے پیسے تھے کہ شام کو آٹا خرید سکوں۔
مگر نہ جانے کیوں میں نے ان میں سے چند سکے اس ڈبے میں ڈال دیے۔ ایک بوڑھے شخص نے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہا کہ لگتا ہے تم خود بھی محتاج ہو پھر بھی دے رہے ہو۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا کہ غریب ہونا اور دل کا غریب ہونا دونوں الگ الگ باتیں ہیں، شاید اللہ کسی اور کے ذریعے بھی مدد کر دے۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گیا، مگر میرے دل کے اندر عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ شام کو جب میں گھر واپس آیا تو امی پہلے سے زیادہ خاموش دکھائی دی۔ میں نے کئی بار پوچھا کہ کیا بات ہے، مگر وہ ہر بار یہی کہتی کہ کچھ نہیں۔ پھر اچانک انہوں نے بہت آہستہ آواز میں کہا، بیٹا اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو ناراض تو نہیں ہوگے؟ میں نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون جو میں آپ سے ناراض ہوں؟ انہوں نے گہری سانس لی اور نظریں جھکاتے ہوئے ایک ایسا ذکر چھیڑ دیا جس نے میری زندگی کا رخ آہستہ آہستہ بدلنے کی ابتدا کر دی، اور اس بار بھی میں خاموش رہا۔ اور پھر کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ امی نے دوبارہ خالہ کی بیٹی کے رشتے کی بات نہیں کی تھی۔ آج بھی جب میں حسب معمول شام ڈھلے مٹی اور سیمنٹ سے اٹے کپڑوں کے ساتھ گھر پہنچا تو دروازے کے پاس ہی محلے کا راشن والا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی تھی جو ادھار مانگنے والوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ دراصل کچھ عرصے پہلے مجھے مزدوری بھی نہیں مل رہی تھی تو میں اس کی دکان سے ادھار لیتا تھا، اور آج وہ واپس لینے آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا کہ اکبر اب پرانا حساب صاف کرو۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو چند مڑے تڑے نوٹوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے بڑی عاجزی سے کہا کہ 2 دن اور مہلت دے دو، مزدوری کے پیسے ملتے ہی سب ادا کر دوں گا۔ اس نے ناگواری سے سر ہلایا اور چلا گیا۔ میں کچھ لمحے دروازے پر ہی کھڑا رہا، اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ گھر میں آٹا بھی ختم ہونے والا ہے اور میری جیب بھی تقریباً خالی ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرا ہوگا کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات اچھی لگ گئی تھی کہ میں مزدوری سے اٹھ کر اب ایک دکان پر سیل مین کا کام کرنے لگا تھا۔ وہ کام مجھے میرے ایک دوست کے ذریعے سے ملا تھا۔ تنخواہ بہت کم تھی لیکن کام آسان تھا۔ اب میں سمجھتا تھا کہ میں ایک صاف ستھرا کام کر رہا ہوں تو میں مریم سے بات کر سکتا ہوں۔ ویسے بھی ہماری بات بہت کم ہوتی تھی۔ میرے پاس چھوٹا سا موبائل تھا۔ میں نے جب اس سے بات کی کہ میں اب شادی کرنا چاہتا ہوں تو وہ کہنے لگی کہ میں تو کب سے آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ میرے ماں باپ میرا کہیں اور رشتہ کرنا چاہتے ہیں، مگر میں نے انہیں بڑی مشکل سے روک رکھا ہے۔ ان کے حالات بھی ہماری طرح تھے، بس میں یہ جانتا تھا کہ امی نہیں مانے گی۔ لیکن آخرکار 2-4 دنوں کی محنت کے بعد میں نے امی کو منا ہی لیا تھا کہ میں خالہ کی بیٹی سے نہیں بلکہ اپنی پسند سے شادی کروں گا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی ہو گئی۔ مریم میرے گھر آ گئی۔ مجھے تو یقین نہیں آتا تھا کہ ایک تو حالات تھوڑے سے سدھر گئے تھے اور اوپر سے میری خوش قسمتی کہ میری محبت میرے پاس تھی، لیکن پھر ایک مرتبہ پھر سے میری قسمت خراب ہو گئی۔ وہاں سے مجھے اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ انہیں اب کسی اور سیل مین کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے بس وہاں پر 2 مہینے ہی کام کیا تھا اور ایک مرتبہ پھر سے مزدوری کرنے لگا، لیکن پھر بھی میں خوش رہتا تھا کیونکہ مریم میرے پاس تھی۔ ایک دن میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ مریم چولہے کے پاس بیٹھی خشک لکڑیاں جلا رہی تھی، جبکہ برتن میں صرف دال پک رہی تھی۔ سالن کی خوشبو تو دور کی بات تھی، لیکن وہ پھر بھی ایسے مصروف تھی جیسے کسی دعوت کا کھانا تیار کر رہی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے مسکرا کر کہا کہ آج جلدی آ گئے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جمائی تو مجھے صاف محسوس ہوا کہ اس کی اپنی بھوک بھی کئی دنوں سے چھپی ہوئی ہے، مگر وہ ہمیشہ میری پلیٹ بھرنے کی فکر کرتی تھی۔ میں نے ہنس کر پوچھا کہ تم نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ وہ فوراً بولی کہ دوپہر کو پڑوس والی خالہ نے نیاز کا کھانا بھیجا تھا۔ مجھے اس کے جھوٹ کی پہچان ہو چکی تھی، کیونکہ پڑوس والی خالہ خود دوسروں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گزارا کرتی تھی، مگر میں نے اس کا جھوٹ پکڑنے کی بجائے خاموش رہنا بہتر سمجھا، کیونکہ وہ میری عزت بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں ابھی ہاتھ منہ دھو کر بیٹھا ہی تھا کہ امی نے آہستہ سے کہا کہ محلے میں ایک لڑکا پردیس سے واپس آیا ہے، صرف 3 سال میں پکا مکان بنا لیا اور اب اپنے باپ کے لیے دکان بھی خرید رہا ہے۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ انسان اگر ہمت کرے تو قسمت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کہوں میں بھی تو دن رات ہمت ہی کر رہا ہوں، مگر ہر دن مجھے پہلے سے زیادہ خالی کر دیتا ہے۔ لیکن میں نے کچھ نہ کہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ امی یہ سب میری دل آزاری کے لیے نہیں بلکہ میری فکر میں کہہ رہی ہے۔ رات گئی، بجلی چلی گئی۔ ہم تینوں صحن میں چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ آسمان پر ستارے بہت صاف نظر آ رہے تھے۔ میں کافی دیر خاموش انہیں دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کیوں میرے منہ سے نکل گیا کہ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے یہ ستارے بھی صرف دور سے اچھے لگتے ہیں، ہاتھ بڑھاؤ تو کچھ نہیں ملتا۔ مریم نے فوراً میری بات کاٹتے ہوئے کہا کہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، اللہ نے چاہا تو ہمارے گھر میں بھی خوشیاں آئیں گی۔ اس کی آواز میں ایسا یقین تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے بھی لگا شاید باقی ہماری قسمت ایک دن بدل جائے گی۔ اگلے چند دن اور بھی زیادہ مشکل ثابت ہوئے۔ جس عمارت پر میں مزدوری کر رہا تھا وہاں کام عارضی طور پر بند ہو گیا۔
صبح میں حسب معمول اوزار اٹھا کر نکلا، مگر دوپہر تک شہر کی کئی جگہوں کے چکر لگانے کے باوجود کہیں مزدوری نہ ملی۔ میں تھکا ہارا شام کو گھر لوٹا تو جیب پہلے سے بھی زیادہ خالی تھی۔ راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے ساتھ اینٹیں اٹھا رہا تھا۔ وہ بار بار لڑکھڑاتا مگر پھر خود کو سنبھال کر دوبارہ بوجھ اٹھا لیتا۔ میں کافی دیر اسے دیکھتا رہا۔ مجھے لگا جیسے وہ بچہ نہیں بلکہ میری اپنی زندگی میرے سامنے چل رہی ہو۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ بچہ ابھی چھوٹا تھا اور میں برسوں سے یہی بوجھ اٹھا رہا تھا۔ اسی رات جب سب سو گئے تو میری آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔ میں صحن میں بیٹھا ٹوٹے ہوئے دروازے اور کچی دیواروں کو دیکھتا رہا۔ میرے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ اگر میں اسی طرح یہاں مزدوری کرتا رہا تو شاید پوری زندگی بھی گزر جائے اور میرے حالات نہ بدلے۔ میں نے پہلی بار دل ہی دل میں یہ سوچا کہ شاید باقی قسمت بدلنے کے لیے اپنے شہر سے بہت دور جانا پڑتا ہے۔ ابھی یہ صرف ایک خیال تھا، کوئی فیصلہ نہیں، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہی خیال آنے والے دنوں میں میری پوری زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میرا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، مگر مزدور کے نصیب میں آرام کہاں ہوتا ہے۔ میں نے چپ چاپ چارپائی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا تو دیکھا مریم پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ وہ چولہے کے پاس بیٹھی خشک لکڑیاں جلا رہی تھی تاکہ میرے لیے 2 سوکھی روٹیاں بنا سکے۔ دھواں اس کی آنکھوں میں جا رہا تھا اور آنکھیں بار بار سرخ ہو رہی تھی، مگر اس کے ہونٹوں پر پھر بھی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، جلدی تیار ہو جاؤ، آج تمہیں دیر ہو گئی تو ٹھیکیدار پھر کسی اور کو کام دے دے گا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو دھوئیں اور محنت سے پہلے سے زیادہ کھردرے ہو چکے تھے۔ دل چاہا اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہوں کہ بس اب بہت ہو گیا، مگر جیب کی خالی حالت ہر خواہش کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ میں نے خاموشی سے روٹیاں کپڑے میں لپیٹی اور گھر سے نکل گیا۔ اس دن کام پہلے سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ ہمیں ایک پرانی عمارت گرانے کے بعد نئی بنیاد کھولنی تھی۔ دھوپ سر پر آگ برسا رہی تھی اور مٹی سے بھرے ٹوکرے اٹھاتے اٹھاتے میرے کندھے جیسے سن ہو گئے تھے۔ دوپہر کے وقت جب سب مزدور سائے میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تو میں نے بھی اپنی پوٹلی کھولی۔ اندر صرف 2 خشک روٹیاں اور ہری مرچ کی چٹنی تھی۔ سامنے بیٹھا ایک مزدور اپنے سالن کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر ایک نوالا دینے کی کوشش کی، مگر میں نے ہنس کر منع کر دیا۔ میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے روٹی کا ایک لقمہ توڑا اور دل ہی دل میں سوچا کہ شاید ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب میری مریم کو یہ فکر نہیں کرنی پڑے گی کہ آج سالن پکے گا یا نہیں۔ شام ڈھلے میں مزدوری کے پیسے لینے کھڑا تھا تو ٹھیکیدار نے بتایا کہ آج 200 روپے کم ملیں گے، کیونکہ بقول اس کے کہ آج میں نے سستی سے کام کیا۔ میں کام میں ڈنڈی مارتا رہا ہوں، میرے پاس بحث کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ میں نے خاموشی سے پیسے جیب میں ڈالے اور بازار کی طرف چل پڑا۔ جیب میں اتنی رقم تھی کہ یا تو راشن آ سکتا تھا یا امی کی دوا، دونوں چیزیں ایک ساتھ لینا ممکن نہیں تھا۔ کافی دیر تک دکان کے باہر کھڑا سوچتا رہا، پھر آخر میں نے دوا خرید لی اور راشن کے نام پر صرف آٹا اور تھوڑی سی دال لے سکا۔ گھر واپس جاتے ہوئے راستے میں کھلونوں کی ایک دکان نظر آئی۔ ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ سے گڑیا لینے کی ضد کر رہی تھی۔ میں بے اختیار رک گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر کبھی اللہ نے مجھے اولاد دی تو میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا، چاہے مجھے جتنی بھی محنت کرنی پڑے۔ حالانکہ میں محنت اب بھی کر رہا تھا، مگر اولاد کے لیے شاید باپ کا دل اور بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ گھر پہنچا تو مریم صحن میں بیٹھ کر پرانے کپڑوں پر پیون لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً اٹھی اور میرے ہاتھ سے تھیلا لے لیا۔ اس نے تھیلا کھولا تو اندر صرف آٹا، دال اور دوا تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ اس کی خاموشی مجھے کسی بھی شکوے سے زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ رات کھانے کے بعد امی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور آہستہ سے بولی کہ محلے کے ایک آدمی نے بتایا ہے سعودی عرب میں مزدوروں کی بہت ضرورت ہے، اگر قسمت اچھی ہوئی تو چند سال میں زندگی بدل سکتی ہے۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا مگر فوراً بات بدل دی۔ میں ابھی مریم کو چھوڑ کر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شام کو دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو میرا پرانا دوست سلیم کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ سلام کے بعد وہ میرے قریب آیا اور آہستہ سے بولا کہ اکبر، میں تمہارے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جو شاید تمہاری پوری زندگی بدل دے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی اور مجھے محسوس ہوا کہ قسمت ایک نئے موڑ پر میرا انتظار کر رہی ہے۔ سلیم کی بات سن کر میں کچھ لمحوں تک خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں نے اسے چارپائی پر بٹھایا تو وہ دھیرے سے بولا کہ اکبر، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو کئی سال سے سعودی عرب میں کام کر رہا ہے۔ اس کی کمپنی میں مزدوروں کی ضرورت ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہاری بات کروا سکتا ہوں۔ میں نے بے اختیار ایک لمبی سانس لی۔ پردیس کا نام سنتے ہی میری نظریں صحن میں کھڑی مریم پر جا ٹکی جو کپڑے نچوڑ کر رسی پر ڈال رہی تھی۔ ابھی تو ہماری شادی کو زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا، میں اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ میں نے سلیم سے کہا کہ میرے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، کبھی کبھی چند سال کی جدائی پوری زندگی کی خوشیوں کا سبب بن جاتی ہے۔
اس کے جانے کے بعد بھی اس کی باتیں میرے ذہن میں مسلسل گونجتی رہی۔ امی نے بھی کہا کہ اگر واقعی ایسا موقع ملا تو اسے ہاتھ سے مت جانے دینا۔ یہاں ساری عمر مزدوری کرتے رہو گے تو صرف قرض ہی اتریں گے، زندگی نہیں بدلے گی۔ میں خاموشی سے مریم کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ چند لمحے سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ اگر اللہ نے یہ راستہ کھولا ہے تو ضرور اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ اس کی آواز میں دکھ بھی تھا اور میرے لیے حوصلہ بھی۔ اس ایک لمحے میں مجھے محسوس ہوا کہ میری بیوی اپنے دل پر پتھر رکھ کر مجھے مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگلے چند دن عجیب سی بے چینی میں گزرے۔ سلیم نے فون کر کے بتایا کہ کمپنی والوں نے میرے کاغذات مانگے۔ اب میرے پاس سوچنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں صبح مزدوری کرتا اور شام کو مختلف دفتروں کے چکر لگاتا۔ کبھی شناختی کاغذات کی ضرورت پڑ جاتی، کبھی میڈیکل کے لیے لائن میں لگنا پڑتا اور کبھی پاسپورٹ کے دفتر کے باہر گھنٹوں انتظار کرنا۔ ان سب کاموں میں جتنا پیسہ جمع کیا تھا وہ بھی ختم ہونے لگا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ہر تھکن کے بعد یہی سوچتا کہ شاید یہ آخری تکلیف ہو۔ ایک شام میں بہت تھکا ہوا گھر واپس آیا تو دیکھا مریم اپنے صندوق کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے خاموشی سے اپنی شادی کے وقت ماں باپ سے ملی ہوئی 2 چوڑیاں اور ایک چھوٹی سی انگوٹھی میرے سامنے رکھ دی۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ دھیرے سے بولی، ان کی ضرورت اب مجھے نہیں ہے۔ اگر ان سے تمہارا ویزا یا ٹکٹ پورا ہو سکتا ہے تو یہ میرے لیے سب سے قیمتی استعمال ہوگا۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے فوراً وہ زیور اس کی طرف واپس بڑھا دیا، مگر اس نے میرا ہاتھ بند کر دیا اور بولی، اگر آج بھی یہ ہمارے کام نہ آئے تو پھر ان کا کیا فائدہ؟ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ غربت میں محبت صرف لفظوں سے نہیں بلکہ قربانیوں سے ثابت ہوتی ہے۔ چند ہفتوں بعد آخر وہ دن آ گیا جب میرے تمام کاغذات مکمل ہو گئے۔ سلیم خوشی خوشی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا اور بولا کہ تمہارا ویزا منظور ہو گیا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی امی نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، مگر میری نظریں پھر بھی مریم کی طرف چلی گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں کی نمی وہ مجھ سے چھپا نہ سکی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں پردیس میں صرف چند سال کے لیے جاؤں گا اور پھر ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گا۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی کا سب سے کڑا امتحان ابھی شروع ہونے والا ہے۔ صبح ابھی اچھی طرح روشن بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں حسب معمول کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ باہر نکلتے ہوئے میری نظر مریم پر پڑی جو خاموشی سے میرے لیے روٹی کپڑے میں لپیٹ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ کپڑا لیا تو محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پہلے سے زیادہ کھرکھرے ہو چکے تھے۔ میں نے ہنس کر کہا کہ تم اپنے ہاتھوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ وہ مسکرا دی اور بولی، جب آپ کے ہاتھوں کے چھالے ختم ہوں گے تب میرے ہاتھ بھی نرم ہو جائیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں عجیب سی کسک اٹھی، مگر میں نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر بات بدل دی، کیونکہ اگر میں اس کے سامنے ٹوٹ جاتا تو وہ بھی ہمت ہار جاتی۔ میں نے گھر سے نکلتے ہوئے ایک بار پلٹ کر دونوں کو دیکھا۔ دروازے پر کھڑی مریم اور چارپائی پر بیٹھی امی مجھے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور میں دل ہی دل میں یہی دعا کر رہا تھا کہ اللہ اب ہمارے حالات بدل دے۔ اب مجھے کچھ دن مزید یہیں پر مزدوری کرنی تھی، کیونکہ ابھی جانے میں وقت تھا اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں جانے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ کما کر جانا چاہتا تھا۔ ویسے میں نے اپنے دوستوں سے بھی کچھ ادھار مانگا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ وہاں پر جا کر چکا دوں گا۔ کچھ پیسے میں نے امی کو دیے اور کچھ مریم کو، تاکہ میرے بغیر جب تک پہلی تنخواہ نہیں آتی وہ آرام سے اپنا گزارا چلا لے، اور کچھ پیسے میں نے جانے کے انتظام میں بھی استعمال کر لیے تھے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب مجھے اپنا ملک، اپنا گھر، اپنی مریم کو چھوڑ کر پردیس آنا پڑا تھا۔ پردیس پہنچتے ہی مجھے سب سے پہلے یہ احساس ہوا کہ غریب آدمی اپنا شہر نہیں چھوڑتا بلکہ اپنی آدھی جان چھوڑ کر جاتا ہے۔ ایئرپورٹ سے ہمیں سیدھا ایک پرانی سی رہائش گاہ پر لے جایا گیا، جہاں ایک چھوٹے سے کمرے میں پہلے ہی کئی مزدور رہتے تھے۔ کسی کا تعلق پاکستان سے تھا، کسی کا بنگلہ دیش سے، اور کوئی ہندوستان سے آیا ہوا تھا۔ سب کے چہرے ایک جیسے تھکے ہوئے تھے اور سب کی آنکھوں میں ایک ہی خواب تھا کہ چند سال محنت کر کے اپنے گھر والوں کی زندگی بدل دیں گے۔ اگلی ہی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہمیں فیکٹری پہنچا دیا گیا۔ وہاں لوہے کی مشینوں کا شور اس قدر زیادہ تھا کہ ایک دوسرے کی آواز بھی مشکل سے سنائی دیتی تھی۔ پورا دن بھاری سامان اٹھاتے اٹھاتے میرے کندھے جواب دے گئے۔ پھر دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ میری زندگی صرف 2 جگہوں کے درمیان رہ گئی تھی، فیکٹری اور کمرہ۔ صبح اندھیرے میں نکلتا اور رات گئے واپس لوٹتا۔ کمرے میں پہنچ کر بھی آرام نصیب نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہر مزدور اپنے گھر کی باتیں کرتا رہتا۔ کوئی اپنی نئی پیدا ہونے والی بیٹی کی تصویر دیکھتا تو کوئی بیمار باپ کی فکر میں خاموش بیٹھا رہتا۔ میں اکثر سب سے الگ ایک کونے میں بیٹھ کر موبائل میں مریم کی شادی والی تصویر دیکھتا رہتا۔ اس کی وہ ہلکی سی مسکراہٹ مجھے ہر بار نئی طاقت دے دیتی تھی۔ میں خود سے وعدہ کرتا تھا کہ بس چند سال اور پھر اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں ہر مہینے کچھ پیسے گھر بھیج دیا کرتا تھا۔ اس بار جب تنخواہ ملی تو مزدور بازار جا کر اپنے لیے کپڑے اور جوتے خریدنے لگے، مگر میں سیدھا منی ایکسچینج پہنچ گیا۔ میں نے تقریباً ساری رقم پاکستان بھیج دی، اور آج تک پیچھے میں نے جتنی بھی رقم ہر مہینے سے بچائی تھی وہ بھی ساتھ بھیج دی۔
کیونکہ اب ہم گھر کے پیسے جمع کر رہے تھے، چاہے چھوٹا سا ہی کیوں نہ بنے۔ اپنے لیے صرف اتنے پیسے رکھے کہ مہینہ گزار سکوں۔ پیسے بھیجنے کے بعد دل کو عجیب سا سکون ملا، جیسے واقعی میں اتنی دور رہ کر بھی اپنے گھر کا سہارا بنا ہوا ہوں۔ ہر جمعے کی شام میرے لیے عید جیسی ہوتی تھی، کیونکہ اس دن فیکٹری سے جلدی چھٹی ملتی تھی اور میں سکون سے گھر فون کر سکتا تھا۔ میں نے فون کیا تو امی نے بڑی محبت سے خیریت پوچھی۔ میں نے فوراً کہا مریم سے بات کروا دے۔ امی نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت آٹا گوندھ رہی ہے، ہاتھ خراب ہے، بعد میں بات کروا دوں گی۔ میں نے معمولی سی بات سمجھ کر فون بند کر دیا۔ اگلے ہفتے پھر یہ ہوا۔ اس بار کہا گیا کہ وہ کپڑے دھو رہی ہے، پھر کبھی کہا گیا کہ وہ محلے میں گئی ہوئی ہے۔ مجھے یہ سب عام سی باتیں لگتی رہیں، کیونکہ گھر کے کام تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ کئی دن بعد آخر مریم کی آواز سنائی دی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح پہلے میری خیریت پوچھی، پھر یہی کہا کہ میں اپنی صحت کا خیال رکھوں۔ میں نے بار بار پوچھا کہ امی تمہارا خیال رکھتی ہیں نا؟ وہ فوراً بولی کہ وہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی تھکن ضرور محسوس ہوئی، مگر میں نے خود ہی دل کو سمجھا لیا کہ شاید گھر کے کام زیادہ ہوتے ہوں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اگلے مہینے اور زیادہ اوور ٹائم کروں گا تاکہ کچھ زیادہ پیسے بھیج سکوں۔ وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ آپ خود کو زیادہ نہ تھکایا کریں۔ اس ایک جملے نے میری ساری تھکن واقعی ختم کر دی۔ وقت گزرتا گیا اور میری محنت بھی بڑھتی گئی۔ میں نے اوور ٹائم شروع کر دیا۔ کئی گھنٹے مسلسل کام کرنے کے بعد جسم جواب دے جاتا تو میں صرف یہی سوچتا کہ شاید اس وقت مریم بھی میرے بھیجے ہوئے پیسوں سے سکون کا سانس لے رہی ہوگی۔ میں نے اپنی ہر خواہش ختم کر دی تھی، نہ اچھے کپڑے خریدے، نہ نئے جوتے۔ صرف ایک خواب تھا کہ واپس جاؤں گا تو اپنی بیوی کو خوش دیکھوں گا اور ماں کو آرام کرتے دیکھوں گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ہزاروں میل دور بیٹھا میں جن خوشیوں کے خواب دیکھ رہا ہوں، حقیقت ان خوابوں سے بالکل مختلف راستے پر چل پڑی ہے۔ پردیس آئے مجھے تقریباً 3 سال گزر چکے تھے، مگر آج بھی ہر صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اپنے گھر کی یاد آتی تھی۔ فجر سے پہلے اٹھ کر میں جلدی تیار ہوتا، پھر مزدوروں سے بھری بس میں بیٹھ کر فیکٹری پہنچ جاتا، جہاں لوہے کی مشینوں کا شور، تپتی گرمی اور مسلسل 12 گھنٹے کی محنت میری روزمرہ زندگی بن چکی تھی۔ اب بھی ہر جمعے میں گھر فون ضرور کرتا تھا۔ اکثر فون امی ہی اٹھاتی۔ ان کی آواز ہمیشہ پہلے کی طرح پرسکون ہوتی۔ وہ کہتی سب خیریت ہے تو تم بس اپنا خیال رکھا کرو۔ میں ہر بار بے چینی سے کہتا کہ مریم سے بھی بات کروا دے، مگر زیادہ تر اب بھی مریم سے بات نہیں ہو پاتی تھی۔ مگر میں پھر بھی خوش تھا، کیونکہ ہمارا گھر بن گیا تھا۔ بے شک ہم نے اپنے ہی پرانے گھر کو گرا کر نیا گھر بنایا تھا، لیکن اب وہ پکا گھر بنا تھا اور میرے یہاں پر ہوتے ہوئے بھی امی اور مریم نے ساری ذمہ داری سنبھال لی تھی، بس میں نے پیسے ہی بھجوائے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ میں نے کئی بار اپنے دل میں سوچا کہ اب واپس چلا جاؤں، مگر پھر حساب لگاتا تو محسوس ہوتا ابھی اتنے پیسے نہیں ہوئے کہ زندگی بدل سکے۔ میں خود کو سمجھا لیتا کہ بس 1 سال اور۔ کبھی رات کو تھکا ہارا بستر پر لیٹتا تو موبائل میں مریم کی پرانی تصویر دیکھتا رہتا۔ اس کی مسکراہٹ مجھے ہمت دیتی اور میں دل ہی دل میں وعدہ کرتا کہ اب کی بار واپس آیا تو اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دن تنخواہ ملی تو میرے ساتھ کام کرنے والے سب مزدور اپنے لیے موبائل، گھڑیاں اور کپڑے خریدنے بازار چلے گئے، مگر میں سیدھا سونار کی دکان پر پہنچ گیا۔ کافی دیر تک مختلف ڈیزائن دیکھنے کے بعد میں نے سونے کے خوبصورت مگر سادہ کڑے پسند کیے۔ انہیں ہاتھ میں لے کر میرے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے دل میں سوچا مریم نے شادی کے بعد کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، یہ کڑے پہن کر وہ ضرور خوش ہوں گی۔ میں نے فوراً وہ کڑے پاکستان بھجوا دیے اور اسی شام فون کر کے امی سے کہا کہ یہ میری طرف سے مریم کے لیے تحفہ ہے۔ امی نے خوشی سے کہا فکر نہ کرو، میں خود اسے دوں گی۔ ان کی بات سن کر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ چند دن بعد میں نے دوبارہ فون کیا اور بےتابی سے پوچھا کہ کڑے مل گئے تھے نا؟ امی نے فوراً جواب دیا ہاں مل گئے تھے اور مریم نے پہن بھی لیے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے کہا ایک بار اس سے بات کروا دے۔ امی بولی ابھی وہ گھر کے کام میں مصروف ہے، بعد میں بات کروا دوں گی۔ میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا، مجھے اپنی ماں پر پورا بھروسہ تھا اور اپنی بیوی پر اس سے بھی زیادہ۔ اسی دوران ایک شام فیکٹری سے واپس آ کر میں کمرے میں بیٹھا تھا کہ اچانک موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر میرے بچپن کے دوست سلیم کا نام چمک رہا تھا۔ میں خوشی سے فون اٹھا کر اس سے ہنسی مذاق کرنے لگا، مگر آج اس کی آواز میں وہ گرمی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا اکبر اگر میری بات پر یقین ہے تو ایک کام کرو، اپنی بیوی کی خبر لو۔ میرے ہاتھ ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کیا مطلب، کیا ہوا ہے؟ مگر اس نے صرف اتنا کہا کہ فون پر کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر ہو سکے تو جلد واپس پاکستان آ جاؤ، اور اس کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ میں دیر تک موبائل کو دیکھتا رہا۔ پہلی بار 3 سال میں میرے دل میں ایسا خوف پیدا ہوا جس کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس پوری رات میری آنکھوں سے نیند غائب رہی اور میرے ذہن میں صرف سلیم کے آخری الفاظ گونجتے رہے کہ اپنی بیوی کی خبر لو۔ سلیم کے فون کے بعد میری پوری دنیا جیسے رک گئی تھی۔ میں کئی گھنٹے تک اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا رہا،
سامنے میز پر میری ماں اور مریم کی تصویر رکھی تھی، مگر آج پہلی بار ان تصویروں کو دیکھ کر میرے دل میں خوشی کی بجائے ایک عجیب سا خوف پیدا ہو رہا تھا۔ میں بار بار خود کو سمجھا رہا تھا کہ شاید سلیم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، شاید کوئی ایسی بات ہو جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، مگر دل کسی بھی طرح ماننے کو تیار نہیں تھا۔ رات بھر میری آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔ کبھی میں مریم کی وہ آواز یاد کرتا جس میں وہ ہر بار کہتی کہ یہاں سب ٹھیک ہے، اور کبھی سلیم کے وہ الفاظ کانوں میں گونجتے کہ اپنی بیوی کی خبر لو۔ میں سوچتا رہا کہ اگر واقعی کوئی مسئلہ نہیں تو پھر سلیم نے مجھے اتنی پریشانی میں کیوں ڈالا؟ وہ میرے بچپن کا دوست تھا، وہ مجھے جانتا تھا، وہ بغیر وجہ ایسی بات نہیں کر سکتا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رکوں گا۔ میں سیدھا اپنے سپروائزر کے پاس گیا اور چھٹی کی درخواست کر دی۔ وہ اچانک چھٹی دینے پر حیران ہوا کیونکہ میں نے کبھی کام سے چھٹی نہیں مانگی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے اکبر؟ تم تو کبھی آرام کا نہیں سوچتے۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ گھر میں ضرورت ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ میری آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ وہ مزید سوال نہ کر سکا، لیکن اس نے اتنا کہا کہ جانے میں کم از کم 1 مہینہ لگ جائے گا۔ یہ 1 مہینہ میرے لیے ایک عذاب کی طرح مسلط ہوا تھا۔ اس دوران تو امی سے بھی بہت کم بات ہوئی تھی، کبھی سگنل نہیں ہوتے تھے، کبھی میں مصروف ہوتا تھا تو کبھی وہ کال نہیں اٹھاتے تھے۔ میں یہاں پر ایک مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر مریم کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے بات نہیں کرتی تھی، یا کوئی اور بات ہے؟ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں تھا، مگر میں یہ جانتا تھا کہ مجھے ہر حال میں گھر جانا ہے۔ آخرکار وقت گزرتا گیا اور مہینہ ختم ہو گیا۔ آج وہ رات تھی جب میں اپنے گھر جانے کے لیے پیکنگ کر رہا تھا۔ میں نے اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کیا، وہی بیگ جس کے ساتھ 3 سال پہلے میں خواب لے کر پردیس آیا تھا۔ آج اسی بیگ میں سامان کم اور پریشانیاں زیادہ تھیں۔ میرے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کو جب میرے واپس جانے کا پتہ چلا تو سب نے دعا دی۔ ایک ساتھی نے کہا، بھائی اللہ کرے تمہیں گھر جا کر خوشی ملے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا، کیونکہ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ آگے میرے لیے کیا لکھا ہے۔ سفر کے دوران ہر لمحہ بہت بھاری گزر رہا تھا۔ جہاز میں بیٹھا میں کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ نیچے پھیلی روشنیاں دیکھ کر مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں نے مریم سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن تمہیں ہر خوشی دوں گا۔ مجھے یاد آیا جب وہ میرے جانے کے وقت دروازے پر کھڑی تھی اور آنکھوں میں آنسو لیے کہہ رہی تھی کہ آپ اپنا خیال رکھنا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں نے اسے اکیلا چھوڑ کر غلطی کی؟ کیا مجھے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہیے تھا؟ کیا میں اپنی ماں اور بیوی کے درمیان سب کچھ ٹھیک سمجھ کر بے فکر ہو گیا تھا؟ یہ سوال میرے دل کو اندر سے توڑ رہے تھے۔ جب میں پاکستان پہنچا تو میں نے کسی کو بھی اپنی آمد کی خبر نہیں دی، نہ ماں کو فون کیا، نہ مریم کو بتایا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میرے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ میں ایک گاڑی لے کر سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ گھر کے قریب پہنچ کر میں کچھ دیر گاڑی میں بیٹھا رہا۔ یہی وہ گھر تھا جس کے لیے میں نے اپنی جوانی کے بہترین سال محنت میں گزار دیے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں میں نے سوچا تھا کہ واپس آ کر سکون ملے گا۔ میں نے گہری سانس لی اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اندر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے میری نظر صحن میں بیٹھی اپنی ماں پر پڑی۔ وہ آرام سے بیٹھی تھی اور ان کے ہاتھوں میں وہی سونے کے کڑے تھے جو میں نے مریم کے لیے بھیجے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ شاید مریم نے خوشی سے امی کو دے دیے ہوں گے۔ میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ شاید میں بلا وجہ پریشان ہو رہا ہوں، مگر پھر میری نظر صحن کے دوسرے کونے پر گئی اور میرے قدم وہیں رک گئے۔ تیز دھوپ میں مریم زمین پر بیٹھی برتن صاف کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، اس کا چہرہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، جیسے وقت نے چند سالوں میں اس سے برسوں کی زندگی چھین لی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ وہی مریم تھی جس میں خوشیوں کے خواب دے کر گیا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں عجیب سی خاموشی تھی۔ اس نے جیسے ہی سر اٹھایا، مجھے سامنے کھڑا دیکھا تو اس کے ہاتھ رک گئے۔ چند لمحوں تک وہ مجھے دیکھتی رہی، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ میں واقعی واپس آ گیا ہوں۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکے۔ میری نظر نیچے گئی اور میرے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ مریم کے پاؤں میں ایک زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ میں کچھ لمحوں تک صرف اسے دیکھتا رہا۔ میرے ہاتھ سے بیگ چھوٹ گیا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ جس عورت کو میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی امانت سمجھ کر گیا تھا، اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ میری ماں بھی میری اچانک واپسی دیکھ کر گھبرا گئی۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آج وہ حقیقت سامنے آنے والی ہے جسے انہوں نے برسوں چھپائے رکھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ مریم کی طرف بڑھا۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں نے جھک کر اس کے پاؤں کی زنجیر کھولی۔ زنجیر کھلتے ہی مریم بے اختیار میرے سینے سے لگ گئی اور اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر میرے پاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ پھر میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور صرف اتنا پوچھا، امی، میری بیوی کا قصور کیا تھا؟ میرے سوال کے بعد گھر میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے ہر دیوار بھی اس سچ کی گواہ ہو جو اب سامنے آنے والا تھا۔ مریم خاموش تھی اور میری ماں بھی خاموش تھی، اور میں صرف اس جواب کا انتظار کر رہا تھا جو میری پوری زندگی بدل دینے والا تھا۔ امی نے تو کچھ نہ کہا، مگر مریم نے میرے کہنے پر مجھے سب بتا دیا۔
کہ میرے جانے کے بعد جب میں نے پیسے بھیجنے شروع کیے تو امی نے اس کے ساتھ غلط سلوک بھی شروع کر دیا تھا اور اسے ایک نوکرانی کی طرح رکھتی تھی اور ہر وقت کہتی تھی کہ میں تو اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنا کر لانا چاہتی تھی، تم جیسی آفت نہ جانے کہاں سے ٹوٹ پڑی۔ اب تو میرا بیٹا اچھا کمانے لگا ہے، میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گی، جب وہ واپس آئے گا تو میں تمہیں طلاق دلوا دوں گی۔ مریم نے یہ سب مجھے روتے ہوئے بتایا تو مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں کوئی ندامت نہیں تھی۔ امی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ جانتی تھی میری جان بستی ہے مریم میں نے اسے پسند کیا تھا اور آپ نے میری محبت کے ساتھ یہ سب کیا۔ میں آپ کو کبھی زندگی میں معاف نہیں کر پاؤں گا۔ بھلے ہی آپ میری ماں ہیں، آپ نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، لیکن آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی بے قصور عورت پر اتنا ظلم کریں، اور وہ بھی بلا وجہ۔ جب میں نے یہ کہا اور ہاتھ پکڑ کر مریم کو وہاں سے لے جانے لگا تو امی نے مجھے روک لیا اور کہا کہ اب کہاں جا رہے ہو؟ کیا اپنی ماں کو یوں ہی چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ تو میں نے کہا کہ امی ابھی میں غصے میں ہوں، ابھی آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتا، بھلے ہی آپ نے میری ایسی تربیت نہیں کی کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں، لیکن آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ فی الحال مجھے جانے دے ورنہ میرے منہ سے کچھ غلط نکل جائے گا۔ کہہ کر میں مریم کا ہاتھ پکڑے گھر سے باہر نکل آیا۔ میرے قدم تیز تھے مگر دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ مریم مسلسل مجھے سمجھا رہی تھی، برائے کرم امی سے اس طرح ناراض نہ ہوں، وہ آخر آپ کی ماں ہے۔ لیکن اس وقت میرے دل میں صرف ایک ہی درد تھا کہ جس ماں پر میں نے ہمیشہ اندھا اعتماد کیا، اسی نے میری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جس کا وہ ہرگز حقدار نہیں تھی۔ میں نے اب مریم کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھیں، مگر اس کی زبان پر اپنی تکلیف کا ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ وہ آج بھی میری ماں کی عزت بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اسے لے کر اپنے دوست کے خالی فلیٹ میں پہنچ گیا تاکہ کچھ دن سکون سے رہ سکے۔ رات بھر مجھے نیند نہ آئی، ایک ایک لمحہ مجھے وہ تمام باتیں یاد آتی رہیں جو مریم نے روتے ہوئے بتائی تھیں۔ صبح ہوئی تو میرے فون پر محلے کی ایک بزرگ خاتون کا فون آیا۔ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا، بیٹا کل تمہارے جانے کے بعد تمہاری امی بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہی، لیکن انہوں نے کسی کے سامنے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ البتہ ایک بات ضرور کہی کہ جب انسان کو اولاد کی محبت اندھا کر دیتی ہے تو وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا بھول جاتا ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ میری ماں اپنی غلطی مان لے تاکہ میرا ٹوٹا ہوا اعتماد دوبارہ جڑ سکے، مگر ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کیا کہ اب میں مریم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی کسی کو اس کی عزت اور خودداری سے کھیلنے دوں گا۔ زندگی میں رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے بلکہ اعتماد، محبت اور انصاف سے بنتے ہیں، اور جس دن ان تینوں میں سے ایک بھی چیز ختم ہو جائے اس دن سب سے مضبوط رشتہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس دن میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں میں اپنی بیوی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتا تھا کہ ایک دن میری ماں کو اپنی غلطی کا احساس ضرور ہو، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کا درد وقت تو کم کر دیتا ہے مگر اپنوں کی دی ہوئی چوٹ ہمیشہ انسان کے اندر کہیں نہ کہیں زندہ رہتی ہے۔ میں نے وہاں پردیس میں ملازمت کے دوران جتنی بھی حلال کمائی کی تھی اس میں سے ہر ممکن رقم بچاتا رہا، کیونکہ میرے دل میں ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ ایک دن اپنے وطن واپس جا کر اپنا کاروبار شروع کروں تاکہ اپنی محنت کا پھل خود بھی دیکھ سکوں اور اپنی بیوی کو بھی ایک باعزت اور پرسکون زندگی دے سکوں۔ اس لیے جب ہم نئے شہر میں آئے تو میں نے اپنی جمع پونجی سے ایک چھوٹی سی دکان قائم کی۔ ابتدا میں مشکلات بہت آئیں، کبھی گاہک کم آتے، کبھی نقصان ہو جاتا، لیکن مریم ہر قدم پر میرا حوصلہ بڑھاتی اور کہتی کہ محنت کرنے والا انسان کبھی ناکام نہیں رہتا، اللہ ضرور ہماری محنت کا صلہ دے گا۔ اس کی دعاؤں اور ساتھ نے مجھے کبھی ہارنے نہیں دیا۔ آہستہ آہستہ ہمارا کاروبار چل نکلا اور پھر اسی دکان نے ایک بڑے شو روم کی شکل اختیار کر لی۔ ہماری زندگی میں خوشیاں واپس آنے لگی۔ ہم نے ایک چھوٹا سا مکان، اپنا گھر خرید لیا جہاں سکون، محبت اور عزت کے ساتھ رہنے لگے، لیکن اس سب کے باوجود میرے دل کے کسی کونے میں اپنی ماں کی یاد ہمیشہ زندہ رہتی تھی۔ میں انہیں بھولنا چاہتا تھا مگر بھلا نہیں سکتا تھا، کیونکہ آخر وہ میری ماں تھی جنہیں مجھے بچپن سے جوانی تک پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اگرچہ انہوں نے مریم کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی لیکن ان کی بے شمار قربانیاں بھی میری یادوں کا حصہ تھیں۔ ایک دن میں دکان پر بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا کہ اچانک میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف ہمارے پرانے محلے کے ایک بزرگ تھے۔ ان کی آواز بہت اداس تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا ناراضگی اپنی جگہ، لیکن تمہاری ماں کئی دنوں سے شدید بیمار ہے، اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی، اکثر تمہیں یاد کر کے روتی ہیں اور ہر آنے جانے والے سے یہی کہتی ہیں کہ اگر میرا بیٹا ایک بار آ کر مجھے معاف کر دے تو شاید میرا دل ہلکا ہو جائے۔ یہ الفاظ سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرے دل میں عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف وہ تمام دکھ تھے جو مریم نے برداشت کیے تھے اور دوسری طرف میری ماں کی بے بسی تھی۔ میں خاموشی سے گھر واپس آیا۔ مریم نے میرے چہرے کی پریشانی دیکھ کر وجہ پوچھی تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد مریم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لیا اور نہایت نرمی سے بولی، آپ کو فوراً جانا چاہیے، ناراضگی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو لیکن ماں کا درجہ ہمیشہ بلند رہتا ہے۔
اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو گیا اور آپ ان سے نہ مل سکے تو یہ پچھتاوا ساری زندگی آپ کا پیچھا کرے گا۔ میں نے کہا لیکن انہوں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا وہ میں کیسے بھول جاؤں؟ مریم نے مسکرا کر جواب دیا، اگر میں انہیں معاف کر سکتی ہوں تو آپ کیوں نہیں؟ آخر وہ آپ کی ماں ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ماں اور بیٹے کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے احساس ہوا کہ جس عورت کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہو آج وہی سب سے زیادہ صبر اور معافی کا سبق دے رہی ہے۔ اگلی صبح ہم دونوں میری ماں کے گھر پہنچے اور دروازہ کھلا تو اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ میری ماں بستر پر بہت کمزور حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے میرا چہرہ چھونے لگیں اور روتے ہوئے کہنے لگیں کہ بیٹا، میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ میں دولت اور غرور میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے ایک بے قصور بہو کا دل دکھایا اور اپنے ہی بیٹے کو خود سے دور کر دیا۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، میں زیادہ دن شاید زندہ نہ رہوں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل کی ساری ناراضگی ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہا، امی آپ سے غلطی ہوئی، لیکن آپ میری ماں ہیں اور ماں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا۔ آپ بھی خود کو معاف کر دیں اور اللہ سے معافی مانگیں، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میری بات سن کر میری ماں زار و قطار رونے لگی۔ پھر انہوں نے مریم کو اپنے پاس بلایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کبھی سمجھ نہ سکی۔ تم نے میرے ظلم کے باوجود میرے بیٹے کو مجھ سے دور نہیں ہونے دیا۔ آج مجھے احساس ہوا کہ اصل دولت اچھا کردار ہوتا ہے۔ مریم نے جھک کر ان کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، امی میں نے تو بہت پہلے ہی آپ کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ گھر نفرت سے نہیں بلکہ معافی اور محبت سے آباد ہوتے ہیں۔ اس دن کے بعد ہم اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے آئے، ان کا علاج کروایا اور ان کی خدمت کی، اور چند ہی مہینوں میں ان کی صحت پہلے سے بہتر ہو گئی۔ ہمارا گھر دوبارہ ہنسی خوشی سے بھر گیا۔ میری ماں ہر آنے والے سے یہی کہتی تھی کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر اگر وہ اپنی غلطی مان لے اور دل سے توبہ کر لے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے اور اپنے بھی سینے سے لگا لیتے ہیں۔ میں جب بھی مریم کو دیکھتا تو دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسی نیک دل اور صبر کرنے والی شریک حیات عطا کی جس نے انتقام کی بجائے معافی کا راستہ چنا، اور اسی معافی نے ہمارے بکھرے ہوئے خاندان کو دوبارہ ایک کر دیا اور ہمیں یہ سکھا دیا کہ محبت، صبر، احترام اور معافی ہی وہ نعمتیں ہیں جن سے ہر ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جڑ سکتا ہے، اور یہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی بن گئی۔ میرے عزیزوں، ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی عزت، خدمت اور فرما برداری ہر اولاد پر فرض ہے، اور ان کی دعاؤں سے ہی زندگی میں برکت آتی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے بھی حقوق مقرر کیے ہیں جن کی حفاظت کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ ایک اچھا شوہر وہ نہیں جو صرف ماں کو خوش رکھے اور بیوی کے ساتھ ناانصافی ہونے دے، اور نہ ہی وہ کامیاب ہے جو صرف بیوی کی ہر بات مان کر ماں کا دل دکھائے۔ اصل کامیاب مرد وہ ہے جو دونوں کے درمیان عدل، حکمت اور محبت کے ساتھ توازن قائم رکھے۔ اگر کبھی ماں سے بیوی کے ساتھ زیادتی ہو تو خاموش تماشائی نہ بنے بلکہ ادب اور احترام کے ساتھ حق کا ساتھ دے، اور اگر بیوی سے ماں کی بے ادبی یا ناانصافی ہو تو اسے بھی محبت سے سمجھائے، کیونکہ انصاف رشتوں کو جوڑتا ہے جبکہ جانبداری انہیں توڑ دیتی ہے۔ یاد رکھیں، ماں کا مقام دنیا میں بے مثال ہے اور بیوی زندگی کی ساتھی اور اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ دونوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اس لیے کسی ایک کو خوش کرنے کے لیے دوسرے کا دل دکھانا دانش مندی نہیں۔ وہی گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے جہاں ماں کو عزت اور بیوی کو محبت اور دونوں کو انصاف ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کردار عطا فرمائے کہ ہم ہر رشتے کا حق ادا کر سکیں، کسی پر ظلم نہ ہونے دیں اور اپنے گھروں کو محبت، رحم، احترام اور عدل کا گہوارہ بنا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔